کہ بلوچستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو نہیں پتا کہ بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے. بلوچستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو نہیں پتا کہ بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے. کبھی ہم کہتے ہیں یہ ڈسپیرٹیز ہیں, ڈیولپمنٹ ڈسپیرٹیز ہیں. کبھی ہم کہتے ہیں وہاں پہ چند دن پہلے ایک جرنیل صاحب نے کہا, ہم کہیں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ 5,000 کے 50,000 بلوچیوں کو سبق یہ پڑھائی ایجوکیشن دے دو, بلوچستان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. پھر ایک اور نے کہا کہ ان کو نوکریاں دے دو تو مسئلہ حل ہو جائے گا. وی ڈونٹ نو کہ اصل مسئلہ کیا ہے. کیا چند سردار ان کی وجہ سے ہو رہا ہے, کیا ان کو ان کے حقوق نہیں مل رہے, یا ان کی شناخت ختم ہو رہی ہے, تو ان کو یہ ڈر ہے. تو ہمیں نہیں پتا. ایک اور اس سے زیادہ اہم بات دیکھیں, ایک ہوتی ہے دہشت گردی اور انسداد دہشت گردی, ایک ہوتی ہے انسرجنسی اور اس کے کاؤنٹر انسرجنسی ہوتی ہے. یہ دونوں کی آبجیکٹیوز مختلف ہیں, دونوں کا طریقہ کار مختلف ہے, دونوں کے ٹارگٹس مختلف ہیں, دونوں کے انسداد کے لیے جو ٹول کٹ ہوتی ہے وہ مختلف ہے. اگر آپ انسرجنسی کو ختم کرنے کی جو ٹول کٹ ہے وہ دہشت گردی کے خلاف استعمال کریں گے تو اس کا الٹا اثر ہوگا. مثلا انسرجنسی میں جو پاپولیشن ہے ان کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے, عوام کی سپورٹ ان کو حاصل ہوتی ہے. دہشت گردی کے خلاف نہیں ہوتی. اگر ہوتی بھی ہے تو بہت کم ٹائم کے لیے ہوتی ہے, پھر متنفر ہو جاتے ہیں لوگ ان سے. بلوچستان میں ہمیں ٹول کٹ کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کون سی ٹول کٹ کہاں پہ استعمال کرنی ہے. تو نیکٹا نے یہ جاننے کی کوشش کی آپ کے جو مطلب جو آپ نے بنایا, اور یہ آپ کا پوائنٹ نمبر 17 بھی تھا جو بعد میں ضم ہوا دوسرے پوائنٹ کے ساتھ بھی, تو پھر آپ نے سمجھنے کی اور ریاست کو بتانے کی کوشش کی؟ نہیں. کیوں؟ ایسا ہے کہ جو نیکٹا کا کام ہے نا وہ ہے لانگ ٹرم, اس کا کوئی امپلیمنٹیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. یا تو آپ امینڈ کر دیں جو ایکٹ ہے تو ٹھیک ہے, ادروائز یہ کوآرڈینیٹنگ باڈی ہے, یہ ایک تھنک ٹینک ہے, اور جو وسائل تھے اس میں جتنا کام ہم کر سکے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. جب میں نیکٹا میں گیا تو کوئی 3 یا 4 افسر تھے, جن میں سے ایک تھا ایڈمن, ایک تھا اکاؤنٹس, ایک تھا فائنینس, ایک تھا ٹھیک, ایک میں تھا, اور ایک گریڈ 18 کی ایک اور افسر تھی. وہ when I left NACTA we had 160 people, جن میں سے probably over 50 were officers. So we had just started the work کہ کاؤنٹر ایکسٹریمزم بنا لیا, فائنینسنگ فار ٹیررزم میں کام کر لیا, فیٹف کے لیے کام کر لیا, یہ سارا ہم, اینڈ سلولی وی ور انچنگ ٹورڈز. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جس طرح آپ کو کہا, ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی بلوچستان میں کوئی زیادہ وہ اپنے آپ کو نو گو ایریا اپنے لیے سمجھتے ہیں. نہیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ پولیٹیکل لیڈرشپ اگر اس کو حل کرنا چاہے تو نہیں حل کر کیوں سکتے. سمجھتے ہیں سر آپ تو مطلب بہت اچھی پوسٹ فارغ نہیں ہے, فارغ نہیں ہے, یا انہیں لگتا ہے کہ ہمارے پر جلتے ہیں وہاں جاتے تو وہ کیوں, جو میں نے آپ سے کہا نا کہ انہوں نے گند مچایا ہوا ہے بلوچستان میں, تو یہی صاف کریں. تو یہ ایک چیز نہیں ہے, دیر آر 5-7 تھنگس جو کہ ان کو وہاں کب فارغ ہوں گے. آپ مجھے بتائیں نا سر. فراغت تو ہے نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں. لیٹس ناٹ گو, سر مجھ میں ہمت نہیں ہے بات کرنے کی. بہت پیچھے نہیں جاتے. جی جاتے ہیں 2008 میں, ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی کی حکومت آئی. جی بالکل آئی, اور 5 سال وہ سروائیول میں ہی رہے, سروائیول موڈ میں رہے. یہ اب گئی حکومت, اب گئی حکومت. روزانہ رات کو ایک پروگرام ہوتا تھا کہ صبح نہیں ہوگی, صبح نہیں ہوگی, رائٹ. جی. انہوں نے چند بہت ہی اچھی کانسٹیٹیوشنل یا لیجسلیٹو میجرز کیے, خاص کر پرو ویمن بہت ساری لیجسلیشن انہوں نے کی. لیکن آن گراؤنڈ وہ اس طرح سے وہ حکومت ختم ہو گئی. 18 یہ پاکستان تحریک انصاف کی, نہیں پھر اس کے بعد نون لیگ کی آئی, 13 to 18 حکومت آ گئی.
شروع میں بہت اچھا کام کرنا شروع کر دیا اور پھر ایک دم سے یہ دھرنے نواز شریف صاحب کو چلتا کر دیا. تو وہ پھر پی ٹی آئی کی اچھا پہلے والے کے جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی خوفناک قسم کی مضبوط اپوزیشن, میڈیا خلاف, آرمی خلاف, جوڈیشری خلاف. جو دوسرے تھے شروع میں ٹھیک, اس کے بعد آرمی خلاف اپوزیشن بہت تگڑی ہو گئی, حالانکہ پیپلز پارٹی نے بہت ان کے ساتھ دیا. تیسرے نمبر پہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو میڈیا سیم پیج, آرمی, جوڈیشری, ایوری ون سیم پیج, ٹل دے اسٹارٹیڈ شوٹنگ دیم سیلوز, اپنے آپ پہ خود فائرنگ شروع کر دی انہوں نے, ود دا ریزلٹ کہ وہ بھی تو جب تک ایک ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی وہ ان چیزوں کی طرف تو سر وہ تو چیختے ہیں نا کہ ہمیں رہنے نہیں دیا جاتا. اب اچھا خاصا نواز شریف لے کے چل رہے تھے, دھرنا بٹھا دیا, ساری دنیا کو نہیں پتا کہ دھرنا کس نے بٹھایا. یہ اب میں اس کے بارے میں بات نہیں کروں گا کیوں یہ پولیٹیکل اس میں چلا جاتا ہے, تو پالیٹکس نہیں تو ہم سر میں تو جب آپ سے یہ 14 پوائنٹ بس 2 ہی رہ گئے ہیں, بلکہ ایک تو فوجداری نظام ہم پہلے اس کو کر چکے ہیں, اب افغان بیچارے ہی رہ گئے ہیں, افغان پناہ گزینوں کی ہم نے بات کرنی ہے. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہ رہی ہوں کہ میں نے پھر میں یہ عرض یہ کرنا چاہ رہی ہوں, آپ نے کہا نا کہ پھر پولیٹیکل ہو جائے گا, میں یہ عرض یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ جب ہم وہ اپنے آخری 4 کویسچن پر آئیں گے تو اس میں تو میں نے آپ سے حل بھی پوچھنا ہے نا. چلو, افغان پناہ گزینوں کے معاملے سے نمٹنے کے لیے جامع پالیسی مرتب کی جائے گی اور اس کے لیے سب سے پہلے افغان پناہ گزینوں کی رجسٹریشن کا عمل شروع کیا جائے گا. ہوا نہیں, کافی کام ہوا اس میں, لیکن پرابلم کہاں پہ آتی ہے؟ کہاں؟ ایک تو آپ نے جب ان کو رجسٹریشن کا جو ٹائم آیا نا تو اس پہ بعض صوبوں کے بہت خوفناک قسم کے ریزرویشنز تھیں. مثلا انہوں نے کہا یہ آپ یہاں پہ رجسٹر کریں گے تو یہیں پہ پھر شہری بن جائیں گے اور یہیں پہ پھر یہ ہوگا اور یہیں پہ پھر وہ ہوگا, رائٹ, سم آف دا پروونسز. ایک دوسرا, جب آپ افغان مہاجرین کے بارے میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس میں انٹرنیشنل آرگنائزیشنز انوالو ہوتی ہیں. جی ٹھیک ہو گیا. اب اس کو کیسے حل کرنا ہے؟ صحیح. پاکستان میں صرف افغان مہاجر نہیں ہے, جی, پاکستان میں پوری دنیا کے مہاجر ادھر پڑے ہوئے ہیں. بالکل. اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے ملک میں اس وقت کتنے افغان مہاجر ہیں, کتنے رجسٹرڈ ہیں, کتنے غیر رجسٹرڈ ہیں. واقعی ہمیں نہیں پتا. نہیں, ہمارے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے. نہیں آپ کے پاس. کوئی 4 ملین کہتا ہے, پھر کوئی 1 ملین کہتا ہے, کوئی کہتا ہے 1 to 4 ملین, رائٹ. ایک ادارہ تھا وہ افغان ریفیوجیز والا, کمشنریٹ. اگین اس کی کبھی فنڈنگ ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی. ایک اور ادارہ تھا NARA, نارا تھا لیکن لوگ اس کو ناڑا کہتے تھے, نیشنل ایلین رجسٹریشن اتھارٹی. اچھا, کہ جتنے ایلینس ہیں اس ملک میں جو رہ رہے ہیں ان کا ہمیں پتہ چلے کتنے بنگالی ہیں, کتنے بہاری ہیں, کتنے برمیز ہیں, کتنے مہاجر. وہ ادارہ پہلے تھا, پھر ضم ہو گیا نادرا میں. تو ایک تو وی شوڈ نو. جان پرکنز کا ایک قول ہے جس نے کتاب لکھی ہے کنفیشنز آف اکنامک ہٹمین. وہ کہتا یہ ہے کہ ٹو سالو اے پرابلم یو مسٹ فرسٹ ایکنالج اے پرابلم, یہ پرابلم ہے. تو اگر آپ اس کو ایکنالج نہیں کر رہے کہ افغان ریفیوجیز کا کتنا بڑا ایشو ہے, اس حکومت نے ایک دم سے آل آف اے سڈن صبح اٹھے اور نے کہا نکالو سب کو, اے ویری رانگ تھنگ ٹو ڈو. جو چلے گئے نا ان کے ساتھ جتنی زیادتیاں ہوئیں, ان کی جائیدادیں, ان کے گھر, سب کچھ, اور پھر بند ہو گیا, سارا سسٹم ہی بند ہو گیا. وائی؟ یہ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پولیٹیکل سٹنٹ تھا؟ یہ پولیٹیکل سٹنٹ تھا, اور کیا تھا. اچھا. اور ہم سارے پولیٹیکل ریٹورک پہ ہی چل رہے ہیں. یہ مجھے ایک بات بتائیں آپ, یہ کیفر کردار کدھر ہے؟ یہی تو ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں سر. جس پہ ہم نے سب کو ادھر پہنچانا ہے, اور جن کے ہم نے کمرے توڑی ہوئی ہیں وہ کدھر ہیں؟ وہ ٹوٹی ہوئی کمرے. ایک جب ہمارے سپاہی شہید ہوتے ہیں یا پاکستانی عوام میں سے لوگ شہید ہوتے ہیں جی, تو ہم اتنے شہید ہوئے, یہ نام, ان کا وہاں جنازہ. تو میں نے کئی دفعہ کوشش کی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ 8 دہشت گرد مارے گئے, تو یہ کون تھے؟ یہ 8 دہشت گرد, ان کے والد کا کیا نام تھا, ان کے بھائی کا کیا نام تھا, یہ کس گاؤں سے تھے, تاکہ وہاں پہ پتہ ہو کہ یہ جو گھر ہے
اس میں سے ایک بندہ تھا، اس نے اتنے لوگوں کو ایک ہی دہشت گرد حملے میں مار دیا. ہم نمبرز پہ چل رہے ہیں. اس کا واحد حل آپ کا کرمنل جسٹس سسٹم ہے. اگر اس ملک میں اس وقت یا 10 سال پہلے یا 50 سال پہلے یا 75 سال پہلے ایک ایفیکٹو کرمنل جسٹس سسٹم ہوتا تو آپ کو نیشنل ایکشن پلان کی ضرورت نہ پڑتی.